وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري. آگے روایت بیان فرما رہے ہیں لما قدم حذیفہ من عند عمر جلس يحدثنا فقال ان امیر المؤمنین امس. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بہت سی باتیں وہ بتا رکھی تھی جو دوسرے صحابہ کو نہیں بتا رکھی تھی. انہی میں سے ایک بات وہ ہے جو اوپر والی روایت میں آئی ہے کہ حضرت حذیفہ نے حضرت امیر المؤمنین کو یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے فتنوں کے بارے میں جو بتلایا ہے وہ اس انداز سے واقع ہوں گے جیسا کہ لیلۃ المظلمہ اندھیری رات کی تاریکیاں یکے بعد دیگرے آتی رہتی ہیں اور یا اسی طریقے پر جیسا کہ چٹائی کے اندر اس کے تنے اس کے جو تنکے ہوتے ہیں لکڑیاں ہوتی ہیں چٹائی جن سے بنائی جاتی ہیں کہ وہ یکے بعد دیگرے ملا کر لگائے جاتے ہیں بیچ میں خلا نہیں ہوتا. تو اسی طریقے پر حضور نے مجھے بتلایا کہ یکے بعد دیگرے بغیر خلا کے فتنے آئیں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ فتنوں کے روک تھام کے لیے کیا ہوگا پھر؟ تو بتلایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ دروازے کو توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ، اے عمر فاروق، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ توڑ دیا جائے گا. تو بڑا تعجب کیا حضرت عمر نے، یہ کہا کہ تیری ماں تجھے گم کر دے کہ اگر توڑ دیا جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ بند ہی نہیں ہوگا، کیونکہ توڑنے کے بعد دروازہ بند کیسے ہوگا؟ اگر ہاں دروازہ کھول دیا جائے، لاک کھول دیا جائے تو پھر لاک کو دوبارہ مارنا یا دروازے کو بند کر دینا ممکن ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا کوئی راستہ نہیں ہوگا. حضرت عمر فاروق نے معلوم کیا کہ دروازہ، کہا کہ وہ دروازہ آپ ہی ہے. دروازہ جو بتایا گیا کہ ایک دروازہ ہے فتنے کے واقع ہونے میں، رکاوٹ کے لیے ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ مضبوط ہے کوئی نہیں آئے گا. اور اے امیر المؤمنین، وہ دروازہ آپ ہی ہیں. جب آپ کو لوگ شہید کر دیں گے تو فتنے تو شروع ہو جائیں گے، اور یہی ہوا. جب تک حضرت عمر فاروق موجود تھے تو ایک شان تھی، ایک طاقت تھی، چاروں طرف مسلمانوں کا وہ دبدبا تھا کہ کوئی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. پتا تھا انہیں کیسا امیر المؤمنین ہے، کیسا منتظم ہے، کہ منتظم ایسا مضبوط ہے اگر کہیں بھی پکڑے گئے تو وہاں خیر نہیں رہے گی. پھر جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، آپ کو پتا ہے کیا کیا حالات ہوئے. عثمان غنی کا زمانہ خلافت کا شروع ہوا اور بلوائی لوگ، دیگر منافقین، غدار، سبائی، عیسائی، یہ شیعہ سب نے منہ کھول لیا، سب کی ہمتیں ظاہر ہو گئی. بہرحال وہ فتنے ہوئے جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. چلیے اگلی جو ہے. وبه قال حدثني محمد بن مسلم وابن علي وقد بن مروان العمي قالوا اخبرنا محمد بن ابي يحيى بن سليمان التيمي عن عثمان بن ابي هند بن ربيع بن هاشم عن حذيفه ان عمر رضي الله تعالى عنه قال من يحدثنا او قال ايكم يحدثنا وفيه حذيفه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه. قال حذيفه وانا وساق الحديث كنحو حديث ابي مالك بن ربيع
وقال في الحديث قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأحاديث قال يعني أنه رسول. کیا کہا حذیفہ نے کہ یہ جو میں نے قصہ بتایا سارا آپ کو یہ لیس بالاحادیث، یہ کوئی ویسے ہی اغلوطے نہیں ہیں. حوادیث اغلوطہ یعنی قصے کہانیاں نہیں ہیں بالاکثر، بلکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سن کر اور یاد رکھ کر پکی روایت آپ کو بتائی ہے. انہو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث ہیں. چلیے باب بیان ان الاسلام بدا غریبا سيعود غریبا وانه يعدل بين المسجدين. باب بیان ان الاسلام، اس بات کے بیان میں کہ بے شک کے دین اسلام کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی ہے. بدا الاسلام، اسلام کی ابتدا، اسلام کی تاریخ جو ہے کیسے وجود میں آیا؟ غریباً، غربت کی حالت میں آیا. اور وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ان قریب وہ غربت کی حالت کی طرف ہی لوٹ جائے گا. اور بے شک کہ اسلام البتہ داخل ہو جائے گا دونوں مسجدوں کے درمیان میں. اس ترجمۃ الباب کے تحت میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کرنا چاہا؟ بدع لفظ لائے، جیسے کیف باب کیف کان بدء الوحی یا بدء الاذان، یا آج آپ پڑھیں گے بدء الحیض. تو یہ لفظ بدء جو لایا گیا اس سے اشارہ کیا جاتا ہے تاریخ کی طرف، اس کی ابتدائی کیفیت کی طرف کہ وحی کیسے شروع ہوئی وہ وہاں بتایا تھا. پھر اذان کیسے شروع ہوئی، کیا تاریخ ہے اذان کی، وہ اذان کے تحت میں بتایا جاتا ہے. ایسے ہی بدء الوحی میں، بدء الحیض میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی، کب سے شروع ہوا عورتوں کو، وہاں یہ بتایا جاتا ہے. یہاں بدء الاسلام، اسلام کی کیا تاریخ ہے، اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اسلام وجود میں کیسے آیا، اس کو بتا رہے ہیں. اسلام کی تاریخ، اسلام کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب 40 سال سے کچھ زیادہ ایام کے ہو گئے تو آپ کے پاس غار حرا میں ایک فرشتہ آتا ہے. کیف کان بدء الوحی، جہاں سے بدء وحی ہے وہیں سے بدء اسلام، اسلام کی ابتدا، ایمان کی ابتدا. تو آ کر اللہ کے نبی نے لوگوں کو سنایا. بہرحال ایک زمانہ ایسا گزرا کہ اسلام غربت کی حالت میں تھا. غریب کہتے ہیں اجنبی کو، غریب کے معنی اجنبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کانکا غریب، کن فی الدنیا کانکا غریب. دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ تم مسافر ہو. اور مسافر آدمی سفر کے دوران کوئی اپنا محل نہیں بناتا. ٹرین میں آپ جاتے ہو کوئی اپنا محل نہیں بناتا، ضرورت کا سامان لے کے چلتا ہے، بلکہ دیکھتا ہے بار بار اور گھر والوں کو یا ساتھیوں کو کہتا ہے کہاں لے لیا اتنا سامان، 3 دن کا جو سفر ہے کون اٹھائے گا اس کو، پریشانی ہوگی سفر میں. تو پوری زندگی اہل ایمان کی پوری زندگی سفر ہے. آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانکا غریب، ایسے دنیا میں زندگی گزارو جیسا کہ تم مسافر ہو، یعنی بس چلنے کے لیے تیاری رکھو. آخری مسکن، آخری ٹھکانہ آپ کا آخرت ہے، جنت ہے. وہاں جانے کے لیے مختصر سا سامان دنیا میں رکھو. تو غریب کے کیا معنی ہوئے؟ مسافر، اجنبی. کہ جس طریقے پر اجنبی کو کوئی آدمی بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسے قریب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسے دل سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایسے ہی حال تھا اسلام کا. اللہ کے نبی نے آ کے لوگوں کے سامنے کوہ صفا پہ اعلان کیا یا بنی فلاں آ جاؤ، یا بنی فلاں آ جاؤ. اور جب سب بڑے بڑے قبیلے آ گئے تو آپ نے کیا فرمایا کہ بتاؤ مجھے تم کیا سمجھتے ہو، سچا یا جھوٹا؟ سب نے کہا ما جربنا، ہم نے آپ کے بارے میں کوئی جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق الامین ہیں، لہذا آپ تو ٹھیک ہیں.
تو یہ ساری تمہید قائم کرانے کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا سنو، ایک اللہ سب کا خالق و مالک ہے، بت کچھ نہیں، اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو سارے لوگوں نے پتھر مارنے، تھوکنا، انکار کرنا شروع کر دیا۔ اور بدقسمت ابو طالب نے تو کیا کہہ دیا، تبًّ لک، کیا آپ کے لیے بربادی ہو، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا تو نے؟ صبح سے دوپہر ہو گئی، یہاں ہم کھڑے ہیں، آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ یہ کہیں گے سارے خداؤں کو چھوڑ دو اور ایک کو مان لو؟ تبًّ لک، بربادی ہو تیرے لیے۔ اللہ نے جواب دیا کہ میرے نبی کے لیے بربادی نہیں ہے، بلکہ بربادی تو تیرے لیے ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ آیات جو ہیں سورۃ مبارکہ کی اسی وقت میں آ گئی۔ تو پتہ لگا کہ اسلام کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی ہے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، یہاں تک کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ان کی حالتیں بھی بگاڑ کے رکھ دی لوگوں نے۔ حضرت ابو بکر کو مارا جا رہا ہے، حضرت بلال کا کیا حال ہے، سہیب رومی کا کیا حال ہے، حضرت سلمان فارسی کا کیا حال ہے۔ جو بھی اسلام لاتا ہے اس کو مار رہے، پیٹ رہے، فاقے، ساروں کا بائیکاٹ کر دو، جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں مجبور ہو گئے فاقے کے ساتھ شعب ابی طالب میں چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ تو کوئی مان رہا ہے اسلام کو؟ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں دے رہا ہے۔ بہرحال بدا الاسلام غریبا، غربت اجنبی کی حالت میں اسلام۔ اما خدیجۃ الکبریٰ کے پاس گئے، اللہ نے ان کو توفیق ایمان دی، انہوں نے قبول کر لیا، ابو بکر نے کر لیا، چند آدمیوں نے ایمان قبول کیا۔ مکہ کی زندگی بڑی تنگ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ دار ارقم میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 39ویں یا 40ویں مسلمان حضرت عمر فاروق اللہ بھیجتا ہے، وہ اسلام لاتے ہیں۔ چلتا رہا زمانہ، یہاں تک کہ پریشانیاں آئیں کہ اپنے آباء و اجداد کی ملکیت، اپنا وطن اصلی چھوڑنا پڑ گیا کہ چلے جاؤ مکہ چھوڑ کے، یہاں سے ہم ختم کر دیں گے تمہیں، یہاں نہیں کرنے دیں گے دین کا کام، یہ کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، نکلو یہاں سے۔ تو بہرحال آپ کو پتا ہے حبشہ کی طرف صحابہ چلے گئے، اور بعض لوگ پھر مدینہ کی طرف چلے گئے، 2 ہجرتیں ہوئی نا۔ پہلے بعض صحابہ کو حبشہ بھیج دیا، جو ہرقل کا قصہ آپ نے پڑھا ہے بخاری شریف کے شروع میں، کہ وہاں صحابہ گئے ہوئے ہیں اور شاہ روم کے سامنے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، آپ کا خط گیا۔ مسلمان پریشان ہو کے اپنا گھر بار چھوڑ کے جان لے کے بھاگ گئے اور آ گئے مدینہ منورہ۔ اللہ تعالیٰ نے اب اسلام کی ترقی کی کرنیں یہاں نکالی کہ انصار صحابہ پہلے سے ایمان لا چکے، کافی لوگ ایمان میں آ چکے، اب اسلام کو اللہ مضبوط کر رہا ہے۔ لیکن کتنے سالوں کے بعد؟ 10 سال کے بعد۔ 10 سال تو بیتے ہیں نا مکہ میں، 10 سال مکہ میں حیرانی پریشانی رہی ہے، اب 10 سال کے بعد میں اللہ اسلام کو مضبوط کر رہا ہے۔ صحابہ اسلام لے آئے، انصار صحابہ آپ کے اوپر فدا ہو گئے، یہاں تک کہ 7 سال یہاں پر کچھ ترقی کے آتے گئے، اللہ نے وہ مبارک سال عطا فرمایا جس میں آپ نے مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا سن 8 ہجری میں۔ جب سن 8 ہجری ہو گئی، اب سمجھ لو مکہ فتح ہو چکا اور اسلام ایک مضبوط درخت کی شکل میں ظاہر ہوا، یہاں تک کہ جو کب لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ فتح ہونے کے بعد میں چاروں طرف سے، اسی لیے اس سال کو کیا کہا گیا، سن 9 ہجری کو کیا کہا گیا، عام الوفود۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں حج کرنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ عطا کر دی اور عام الوفود ہو گیا سن 9 ہجری کا سال، چاروں طرف سے دنیا آ رہی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں حج کرنے نہیں گئے، کیونکہ حج کرنا ایک فریضہ اپنا ذاتی ادا کرنا ہے، اور چاروں طرف سے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا یہ بہت بڑا کام تھا۔
اسی لیے جتنے بھی مغل بادشاہ گزرے ہیں، 800 سال مغل بادشاہوں کی حکومت رہی ہے یہاں، 800 مغل بادشاہ جتنے گزرے کوئی حج کے لیے نہیں گیا، کسی نے حج نہیں کیا. کیوں؟ اسی لیے کہ اسلام کی خدمت کے لیے اتنی مشغولیتیں تھی کہ نہیں جا سکتے. دوسروں کو بھیجا لیکن خود نہیں جا سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود نہیں جا سکے. حضرت ابو بکر کو بھیج دیا، حضرت علی کو بھیج دیا اور کہا کہ جا کے اعلان کر دو انما المشرکون نجس، کہ اس سال آئیں گے نا وہاں حج کرنے. چونکہ لوگ بدین جاہلیت کے زمانے سے حج کر رہے تھے، کفار بھی ننگے کرتے تھے. آپ نے پڑھا ہے ننگے طواف کر رہے ہیں. ایسے ہی جو کچھ پڑھنا تھا بولنا تھا انہیں بتوں کا تلبیہ پڑھتے تھے. یہ تلبیہ شروع کا جو اللہ کے لیے ہے یہ بھی پڑھتے اور آگے کہتے کہ یہ بت بھائی اللہ کا شریک ہے، یہ بھی اللہ کا شریک ہے. تو ان لوگوں نے سن 9 ہجری تک آ رہے ہیں. آپ نے حضرت ابو بکر عمر اور علی کو کہا کہ جا کے اعلان کرو. کیا؟ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. کیا اب اس سال کے بعد میں مسجد حرام کے قریب تم لوگ نہیں آ سکتے. جو سورہ برات میں آپ نے 4 معاہدے پڑھے ہیں وہ معاہدے ذکر کیے گئے. اللہ نے وہ معاہدے نازل فرمائے قرآن میں. بہرحال یہ سال بڑی کامیابی کا ہوا اور اللہ نے اسلام کو بڑا مضبوط کر دیا. اللہ کے نبی کی زندگی میں پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا. لیکن اب پھر آخر زمانے میں کیا ہوگا اس کو بتایا. آخری تاریخ، یہ تو ابتدائی تاریخ ہے بدال اسلام کی. آخری تاریخ کیا ہوگی بھائی؟ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا. پھر ایسے ہی لوٹے گا اسلام کہ اجنبی بن جائے گا. کوئی آدمی اسلام کو قریب نہیں کرے گا. اسلام سے لوگ بھاگیں گے. اہل اسلام پر لوگ ظلم و ستم توڑیں گے. یہاں تک کہ اہل اسلام بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اے اللہ ہم کیا کریں. جہاں دیکھو بس مسلمان ہیں مارو، جہاں دیکھو مسلمان ہیں بلڈوزر سے گھر توڑو، جہاں دیکھو مسلمان ہیں اندر جیلوں میں ڈال دو. تو یہ سارے حالات آ رہے ہیں اور آئیں گے. سمجھے بھائی؟ یہ حالات تو آنے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے. بس یہ کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اسلام پہ، ایمان پہ، یہ کامیابی ہے. مسلمان کی دنیا میں چین و سکون کی زندگی نہیں ہے. یہ تو کافر کے لیے جنت ہے. کیا کہا؟ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. یہ تو پوری دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہی ہے. بہرحال آخر میں آئے گا ایک وقت، پھر آ رہا ہے کہ اسلام کو کوئی نہیں مانے گا اور اسلام، اہل اسلام سمٹ کر چلے جائیں گے. کہاں؟ مسجدوں کے درمیان، یعنی حرم اور مسجد نبوی کے درمیان. مراد ہے مکہ اور مدینہ. بس اسلام آخر میں اور اہل اسلام آخر میں مکہ اور مدینہ کے درمیان میں آ کے رک جائیں گے اور کہیں نہیں. یہاں کیوں اطمینان ملے گا، چین و سکون ملے گا؟ اس لیے ملے گا وہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. بعض روایتوں میں مکہ اور مدینہ دونوں ہیں، اگلی روایت میں صرف مدینہ کا ذکر ہے. اس کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا. اس کا مطلب یہ اللہ کے نبی تشبیہ دے رہے لَيَعْرِزُ اور يَعْرَزُ اور يَعْرُزُ تینوں لغات ہیں. اگر کوئی اجنبی لغت پڑھ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے. لَيَعْرِزُ يَعْرَزُ يَعْرُزُ تینوں لغات آئی ہیں را کے اوپر. کیا مطلب؟ سمٹ جانا، کھچ جانا. جیسا کہ سانپ جب کوئی بھی خطرہ محسوس کرتا ہے اپنے بل میں رہتا ہے، باہر بھی تو نکلتا ہے. سانپ جنگل میں باہر بھی نکلتا ہے، تفریح کرنے کا اس کا بھی جی چاہتا ہے باہر نکلوں کھا کے آؤں کچھ. تو جب وہ باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ کوئی مجھے مارنے کا پلان بنا رہا ہے اور کوئی خطرہ محسوس کیا اس نے، تو فوراً لیعرض کیا ہوتا ہے؟ سمٹ جاتا ہے. کہاں؟ اپنے بل کی طرف. ایسے ہی حضور نے فرمایا
کہ یہ سانپ کی طرح اسلام بھی، اہل اسلام بھی سمٹ جائیں گے مکہ مدینہ کی طرف۔ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ کہیں بھی مکہ مدینہ کے علاوہ اہل اسلام نہیں رہیں گے، وہیں سمٹ جائیں گے۔ یہ سانپ کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسلام کو سانپ کے ساتھ میں تشبیہ کیوں دی ہے؟ دو وجہ بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ سرعت کو بتانا مقصد ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی نے سانپ جب جنگل میں دیکھتا ہے تو کتنی تیز وہ اپنی چال چلتا ہے اور جا کے کسی بھی جگہ پہ گھس کے اپنے بل میں یا کہیں بھی چھپ جاتا ہے، سمٹ کے بیٹھ جاتا ہے چھوٹا سا ہو کے، پھر نکلے گا لمبا اور پھر گولدارا بنا کے چھوٹا سا بیٹھ جائے۔ تو تشبیہ دینا مقصود ہے سرعت میں، بہت جلدی سے چلا جاتا ہے کہ اسلام بھی بڑا جلدی سے مکہ مدینہ چلا جائے، سب لوگ وہاں چلے جائیں۔ اور دوسرا قول یہ بیان فرمایا کہ جس طریقے پر سانپ داخل ہونے کے بعد اپنے بل میں اپنے بل میں سوراخ میں واپس نہیں کھینچتا ہے، اگر داخل ہو گیا سانپ تو آپ نے پنچھڑ اگر اس کی پکڑ بھی لی تو آپ اسے کھینچ نہیں سکتے، ٹوٹ جائے گا، لیکن واپس کھینچنا اس کی فطرت نہیں ہے، نہیں کھینچتا۔ سارے کو نکالو مارو وہ بات الگ ہے، لیکن پنچھڑ پکڑ کے آپ کہ سارا اندر گھس گیا گاؤں میں پکڑ کے کھینچ لو، نہیں کھینچے گا، وہ ٹوٹ جائے گی پنچھڑ آپ کے ہاتھ میں، لیکن کھینچے گا نہیں۔ تو اشارہ کیا کہ بڑی مضبوطی کے ساتھ میں اسلام مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہو جائے گا، پھر یہ واپس نہیں، جتنے دن اللہ چاہے گا لوگ رہیں گے، اور پھر اہل اسلام پر وہ ہوا چلے گی جو پیچھے آئی ہے نا، کہ بڑی نرم ریشم کی طرح نرم ہوا چلے گی، اور اہل اسلام اس نرم ہوا کی وجہ سے سمٹ مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور جتنے دن اللہ چاہے گا کفار رہیں گے، جانوروں والی زندگی گزاریں گے، اور اس جانوروں والی زندگی پر گزرتے گزرتے چلتے چلتے پھر اللہ کی طرف سے سور پھونکا جائے، جو حالات آئیں گے نا، سور پھونکا جائے گا، جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ حج میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ۔ یہ جو حالات بنیں گے نا، یہ آخر میں موت جو آئے گی قیامت مسلمانوں کے نہیں آئے گی۔ آپ نے بخاری شریف میں ایک روایت میں پڑھا ہے کہ آپ سے پوچھا قیامت، تو کہا جو مر گیا اس کی قیامت، جو مرتے جا رہے ان کی تو قیامت آ گئی، یا وہ دوبارہ آئیں گے؟ ہمارے عقیدے میں تو دوبارہ آتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آتا ہے آدمی، آتا رہے گا، گیا پھر آ گیا، جیسے کرتب کرے گا پہلے جیون میں، پہلی زندگی میں، ویسا ہی بن کے آئے گا۔ ان کا عقیدہ یہ ہمارا یہ ہے کہ بس ایک مرتبہ جو دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اب وہ دوبارہ آنے والا نہیں، اس کی تو قیامت اسی دن آ چکی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی کہ آخر میں اسلام غربت والا غریب ہی ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، جیسے اب اسلام والوں کو لوگ کس طرح کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آدمی مجبور ہو جاتا ہے کبھی سوچنے پہ کہ یار یہ کپڑے پہن کے میں آیا، لوگ مجھے کس انداز سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچنا چاہیے، جو بھی لکھا ہے تقدیر میں ہمارا ایمان ہے وہ ہوگا، لیکن ہم اپنی وضاحت نہیں بدل سکتے کسی کی نظروں کی وجہ سے کہ بھئی یہ ہمیں برا سمجھیں گے۔ اگر ایسے ہم بدل جائیں گے تو پھر مسلمان رہے گا کون بھائی؟ کل تو وہ یہ بھی کہیں گے مسجد نہ جاؤ۔ دیکھو لباس کا اثر بڑا شدید ہوتا ہے۔ اگر آج سارے مسلمان جتنے دنیا میں ہیں، سارے مسلمان صرف ایک کام کر لیں، نمازیں تو پڑھ رہے، جو چل رہے، سارے مسلمان صرف آپ کا علماء کا لباس پہننا شروع کر دیں اور کچھ نہ کریں، جدھر بھی دیکھو بسوں میں 20-30 علماء دکھیں گے لباس کے اعتبار سے، جدھر دیکھو ٹرین کے اندر 20-30 علماء لباس کے اعتبار سے دکھیں گے، ان میں 2-4 صحیح علماء بھی ہوں گے، اور باقی جو مسلمان پینٹ شرٹ میں داڑھی کٹی ہوئی بیٹھے رہتے ہیں
ہمیں آپ کو کیا پتا یہ مسلمان ہے؟ ہم تو اپنے کو دو ہی سمجھتے ہیں، آپ ہیں میں ہیں، بس ہم ہی بھائی دو ہیں پورے ڈبے میں، لیکن بہت سے مسلمان ہیں ٹائی لگائے بیٹھے ہیں اور لباس یہودیوں کا پہنے بیٹھے ہیں، ہمیں کیا پتا یہ مسلمان ہے؟ تو اگر مسلمان آج اپنا لباس ہی شرعی کر لے تو پھر دیکھو اس کا کیا اثر پڑتا ہے، لوگوں کو دیکھے گا ارے مسلمان تو بہت ہے بھائی، ہر ڈبے میں بھرے پڑے۔ جب آپ سالانہ چھٹی میں جاتے ہیں تو اس وقت آپ طلبہ ہی نظر آتے ہیں، بس دوسرا کوئی مسلمان آپ کو نظر نہیں آتا، وہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ ہمارا لباس شرعی ہے، وضاحت شرعی ہے۔ ایک مرتبہ یہاں روڑکی ہے قریب میں، روڑکی کے اندر ہندو مسلم فساد ہونے لگا تو لوگ پریشان ہو گئے، بتا دیا گیا کہ کل اتنے ہندو آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ایک اللہ والوں کے پاس ہو گئے کہ حضرت کیا کرنا چاہیے، ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک کام کرو، 2-3 دن کے اندر اندر جب تک یہ تیاری کر رہا ہے، ایک کام کر لو، سب پکے سچے نمازی بن جاؤ اور سارے کے سارے مسلمان کرتا پیجامہ اور ٹوپی اوڑھ دو، سارے مسلمان، اور کچھ نہیں کرنا۔ تو لکھا ہے تاریخ میں کہ سارے مسلمانوں نے کرتا پیجامہ اور ٹوپی پر لزوم کر لیا تو جدھر بھی جاتے ہیں شہر میں ایک بہت بڑا شور ہو گیا، اور یہ تو بہت زیادہ مسلمان بلا دیے انہوں نے کہیں سے لڑائی لڑنے کے لیے، یہ تو بہت ہو گئے۔ تو یہاں تک کہ نتیجہ ہوا اس ٹوپی کا اور لباس کا کہ وہ لوگ مغلوب ہو گئے اور لڑائی بند کر دی۔ تو یہ اسلام کے ظاہری لباس کا اثر ہے، ہم اپنے کو دکھاویں تو صحیح۔ بہرحال اللہ کے نبی نے پیشین گوئی دی ہے کہ آخر زمانے میں اسلام چلا جائے گا غربت ہی کی حالت میں اور مکہ مدینہ کے اندر ہی سمٹ کر رہ جائے گا۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن عباد بن ابي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن عباد حدثنا مروان بن يزيد يعني ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا سيعود كما بدا غريبا فطوبى للغرباء سيعود كما بدا غريبا فطوبى للغرباء۔ کیا کہا؟ طوبى کیا معنی ہے؟ طوبہ بر وزن فعلا، مراد کیا ہے بھائی؟ خوشخبری، بڑی خوشخبری ہے غربا کے لیے۔ اس سے کون سے غربا مراد ہے؟ جو رکشہ چلاتے ہیں؟ نہیں، نئی چیز، یہ مطلب نہیں ہے کہ بس غربا کے لیے خوشخبری ہے، مطلب یہ ہے فطوبى للغربا کہ جو لوگ کسمپرسی حالات سے دوچار ہو کر بھی اسلام پہ قائم رہیں گے اور نماز پڑھیں گے، اسلام کی دعوت دیتے رہیں گے۔ کسمپرسی کی حالات ہیں، جدھر جاؤ حالات ہے، میرا دھندا جلا دیا، میرا کاروبار جلا دیا، مجھے بے گھر کر دیا، لیکن ہے وہ اسلام پہ جمع ہوا، ایسے غربا کے لیے خوشخبری ہے کہ دنیا میں ارے اسلام بھی تم سے شروع ہوا تھا اور اسلام کی انتہا بھی تم پر ہوئی ہے، تمہارے لیے بڑی بشارت ہے۔ چلیے وبه قال حدثني محمد بن رافع الفضل بن سهيل وقال حدثنا شعبة بن سواد قال حدثنا عاصم بن محمد الأمري عن أبي بن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جمرها۔ وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة بن عبيد الله بن عمر وحدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأتي إلى المدينة كما تأتي الحية إلى جحرها باب ذهاب الإيمان آخر الزمان۔ باب ذهاب الایمان آخر الزمان، آخر زمانے میں ایمان کے چلے جانے کے بیان میں کیا مطلب کہ قیامت جو آئے گی وہ مسلمانوں پر نہیں آئے گی، آخر زمانے میں اسلام اہل ایمان تو ختم ہو جائیں گے۔ چلیے وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت بن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ حضرت انس فرماتے
आगे ईमान की क्या मुद्दत है, कब जाएगा ईमान, अहले ईमान दुनिया से कब चले जाएंगे और या ये दुनिया कब ख़त्म होगी। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तक़ूमुस्साअ, कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि ज़मीन में अल्लाह अल्लाह ना कहा जाए। जब तक कहा जाएगा क़यामत नहीं आएगी, और जब नहीं कहा जाएगा मतलब क्या हुआ भाई, कि जब कोई भी मुसलमान नहीं रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुराद है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाला कोई भी आदमी दुनिया में नहीं रहेगा, उस वक्त में समझ लो कि अब क़यामत आ जाएगी। क्यों आ जाएगी फिर? इसलिए आ जाएगी कि इस कारखानाए आलम को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए तैयार किया है, मकसद के लिए बनाया गया, और जब कोई भी चीज़ मकसद से हट जाती है उसे तोड़ दिया जाता है, उसे ख़त्म किया जाता है। गाड़ी बनाई बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन चलना ख़त्म कर दे, इंजन ख़राब हो जाए, बिल्कुल ना चले, काम ना करे, तोड़ के फेंक दे, भंगार में दे दो भाई, तोड़ के बेच दो इसको। तो ये पूरी दुनिया, पूरा आलम अल्लाह का कारखाना, ये अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है। जब अल्लाह की इबादत होती रहेगी तो मकसद है। जैसा कि देखो जलसा कायम किया जाता है, जलसे जुलूस में क्या होता है भाई, बड़ी तैयारियां की जाती हैं, एक वक्त तैयारी का है, फिर प्रोग्राम होता है। जब बड़ा बयान करने वाला आ गया, प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, हजरत जी साहब आ गए, हजरत जी फुला साहब आ गए, और हजरत का आखिरी बयान हो गया, दुआ हो गई। अब क्या होता है, चलो भाई जल्दी से पिंडाल को उठाओ, चलो भाई जल्दी तोड़ फोड़ करो पिंडाल की। 3 दिन में, 10 दिन में, 50 दिन में बना है पिंडाल, और अभी गए अल्लाह वाले दुआ करके जलसा खत्म, अभी तोड़ना शुरू कर देते हैं लोग। तो ऐसे ही समझ लो, इस दुनिया में जब अल्लाह अल्लाह कहने वाले खत्म हो जाएंगे, अल्लाह अपने रिश्ते को भेजेगा, तोड़ दो सारा का सारा, सब निजाम खत्म करो, कोई हमें याद नहीं करता, कोई हमारी इबादत नहीं करता। अब ये जानवर जैसी जिंदगी गुजारने वाले लोग रह गए, तोड़ो, खत्म करो कारखाना आलम को। चलिए قال لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف. باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف. یہ باب ہے کسی خوف والے کے خوف کی وجہ سے ایمان کو چھپانے کے بیان میں۔ اسلام اور ایمان بڑا سہولت والا دین ہے۔ الدین یسر کا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سہولت والا دین ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان بن گیا اور اسلام کی وجہ سے لوگ اس پر ظلم و ستم کرنا چاہتے ہیں تو لہذا وہ اپنے اسلام کو چھپا لیں، اپنے اسلام کو ظاہر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ ظلم و ستم سے بچنا یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ جان بوجھ کر اپنی ذات کو کسی کا تختہ مشق نہیں بنانا چاہیے۔ یہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی پھنس جائے کسی جگہ اور ظالم لوگ کہیں کہ تو مسلمان ہیں تو وہ انکار کر سکتا ہے، لیکن زبان سے، دل کے اطمینان کے ساتھ۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي عَلَىٰ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ وَلَٰكِن مَّن كَرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ ایمان کے ساتھ دل تو مضبوط ہے لیکن زبان سے جو چاہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی کفریہ کلمہ بھی کہلوانا چاہتا ہے تو کفریہ کلمہ بھی کہنے کی اجازت ہے جان بچانے کے لیے، لیکن صرف لفظوں میں، دل کے اندر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ تو پتہ لگا اسلام کو چھپانا اور یا کفریہ کلمہ بھی کبھی بول دینا اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، اس کی اجازت دی ہے۔ ضروری نہیں کہ جان بوجھ کر ہر جگہ آدمی اپنی جان کو تختہ مشق بناوے یا اپنی جان کو، مال کو دشمن کے حالات میں ڈالے، یہ اجازت نہیں ہے اسلام کی طرف سے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو هريره بن ابي قريب قالوا اخبرنا
जमाने तक अपने इस्लाम को छुपा रहे थे। ऐलान किया गया मदीना मुनव्वरा में कि फुला दिन फुला बाग में जमा हो जाए, फुला दिन फुला बाग में, फुला साहब हजरत जुरारा का बाग था कि उसमें जमा हो जाए सब। क्यों भाई, कौन कौन से घर में मुसलमान हैं पता नहीं था, तो कहा कि जमा हो जाए ताकि हम वहां देखें कि कितने आदमी हैं। तो जब पहली मर्तबा जमा हुए तो 300 आदमी जमा हो गए। तो सहाबाए किराम बहुत खुश हो गए, अरे सुभान अल्लाह 300 आदमी हो गए, अब कहाँ किसी से मार खा सकते हैं। तो लिहाजा 300 आदमियों ने अल्लाह के यहाँ शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ी। और उस दिन इत्तिफाकी बात के जुमे का दिन था, ये तो जुमे का दिन तो पहले से चला रहा है। तो वो जो 2 रकात नमाज पढ़ी उन्होंने शुक्राने की, अल्लाह को पसंद आई, अल्लाह ने उनको लाजिम कर दिया, जुमे की नमाज हो गई। इसी तरीके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में या हजर में, दोनों कौल हैं, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि भाई जरा मुझे शुमार करके बताओ कितने लोग हैं। बाद रिवायतों में आता है कि 600 से 700 तक बताए गए, बागों में कम ज्यादा हैं, बुखारी शरीफ में 1500 हैं। कि कहा कि या रसूल अल्लाह 1500 हैं या 600 से 700 हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शुमार करके बताया हजरत हुज़ैफा ने, ये कहा कि अल्लाह के नबी हम तो 600-700 हैं, आप हमारे ऊपर कोई खतरा महसूस करते हैं? यानी हम किसी से डरने वाले नहीं। 600-700 को सहाबा इतनी बड़ी तादाद समझ रहे हैं, लेकिन आज भीड़ है, कितने करोड़ यहाँ पर है इंडिया में, लेकिन खाली भीड़ है। चूहों की बारात है, चूहों की बारात में एक बिल्ली आ जाती है ना, फिर कहाँ मिलते हैं सारे के सारे। तो वो हाल हमारा आपका हो गया। क्यों? इसलिए कि हुब्बुद दुनिया कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और कराहियत मौत आ गई है। वरना 700 सहाबा जो मरने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, वो कह रहे हैं कि अब कौन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, हम तो 700 हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हें आज़माइश में मुब्तला किया जाएगा, हालात आएंगे। फरमाया फिर हालात आए कब? जबकि कोफा के अंदर एक जालिम बादशाह बना और वहां उसने अपनी ताकत दिखाई और लंबे लंबे बयानात करता था। सहाबाए किराम मजबूर हो गए उसके जुल्म से डर के कि छुप छुप के घरों में नमाज पढ़ते थे। क्यों? ये छुप छुप के नमाज पढ़ना जो है घरों में, इसलिए कि वो देर से नमाज पढ़ा करता था, जमात की नमाज बहुत देर से करता था। असर में बयान शुरू कर दिया ज़ोहर के बाद, चल रहा है चल रहा। और हुक्म ये है कि जब कोई जालिम आदमी देर करे नमाज को, वक्त मुस्तहब से पीछे करे, तुम्हें चाहिए अपनी चुपचाप जाके पढ़ लो। खुल्ला तो नहीं पढ़ सकते आप, क्यों? छोड़ देगा वो जालिम। पहले जमाने में ये अमीर जो होते थे ना जालिम लोग, वही इमामत भी कराते थे, वही नमाज पढ़ाते थे, मेरे बगैर कोई ना मुसल्ले पे चढ़ सके। तो अब अगर ये बयान कर रहा है और लंबा बयान चल रहा है, क्योंकि बददीन है, नमाज को वक्त मुस्तहब में अदा करता नहीं है, तो अब सहाबा के अंदर घूरते रहते थे, क्या करें। तो वो अल्लाह के नबी की रिवायत पे अमल करने के लिए चुपचाप उठ के तन्हा जाके घर में नमाज पढ़ लेते थे, ताकि किसी आदमी को जालिम को पता ना लगे। तो अल्लाह के नबी ने हजरत हुज़ैफा को कहा कि तुम्हें आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा। वही हुआ। इससे एक जवाब साबित होता है हदीस से, क्या? ये जो अभी एनआरसी का चलाया था, या मर्दूशुमारी तो है, वो कितने लोग लड़के हैं हमारे मुल्क में, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, ये शुमार करना कोई बुराई की बात नहीं है, रजिस्टर बना लेना कोई बुराई की बात नहीं। नबी कह रहे बताओ कितने लोग हैं, शुमार करो सबको, अपने लोगों को। हुकूमती जरूरत ही होती है, हमारे मुल्क में इतने मर्द हैं, इतनी औरतें, लेकिन इसमें जुल्म और सितम वाली चीजें दाखिल कर देना ये बुराई की बात है कि मुसलमान जो यहाँ के उन्हें भी मत लिखो। भाई इसका मकसद तो ये सच जो मुसलमान है उनको चढ़ाओ, उन्हें लिखो। तो जो हैं उनका रजिस्टर बना लेने से कोई बुराई की बात नहीं है, शरीयत से साबित है। एनआरसी जिसको आज कह रहे हैं वो करना, शुमार करना ये जायज है। चलिए
فقال أحصوا كم يلفظ الإسلام اور وہ کیا کہہ رہے احصولی، کہ اے حذیفہ شمار کرو میرے لیے، کم یلفظ الاسلام، کتنے لوگ تلفظ کرتے ہیں اسلام کا، یعنی کتنے لوگ مسلمان ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ فقلنا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا اتخاف علینا، کیا ہم پہ آپ ڈر محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں کھا جائیں گے؟ کوئی نہیں کھا سکتے ہیں ہمیں، ہم تو اتنے طاقتور اللہ کے فضل سے ہے، ہماری جان اسلام کے لیے ہے۔ ابھی دیکھ لو آپ، جب آدمی مرنے پہ آ جاتا ہے نا، مسلمان کا ایمانی جذبہ جب وجود میں آتا ہے تو پھر ساری دنیا ان سے تھراتی ہے۔ طالبان کتنے ہیں، سب پیشاب نکلتا ہے، جس کی طرف بھی اگر وہ کہہ دینا آج بیان دے دے جیسے محمد، جیسے لشکر طیبہ والے، تو پھر دیکھو چاروں طرف سارے ملکوں کے بارڈر پہ پولیس فوجیں چلی جائیں گی، یہ چلی جائیں گی، کیوں ہے کتنے وہ لوگ، لیکن وہ اللہ کے نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد ماضی الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ اب صحابہ کتنے ہیں، کتنے 600-700 ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پہ ڈر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کچھ کر دیں گے، ہمارا کیا کر سکتے ہیں لوگ، اب ساری دنیا ہمارے مقابلے میں آ جائے، ہم 700 کے ہم نہیں ڈر سکتے۔ تو بتائیے کتنا بڑا ایمان ہے، 700 صحابہ ہی کہہ رہے، اور کیا کہا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ 600 إِلَى 700، کیا ہم کتنے ہیں، 600 سے 700 تک ہیں۔ قَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَن تُبْتَلُوا، آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو، امید ہے کہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ قَالَ فَابْتُلِينَا، ہمیں مبتلا کیا گیا، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لَا يُصَلِّي إِلَّا سِرًّا، نہیں نماز پڑھتے تھے لوگ کھل کر، مگر کب، إِلَّا سِرًّا، مگر چھپا کر لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ حضرت عثمان غنی والا واقعہ ہے کہ عثمان غنی کے زمانے میں کیا حالات ہو گئے تھے، جب حالات بگڑے تو صحابہ گھروں میں نماز پڑھتے تھے، باہر کوئی نہیں آتا تھا، مسجد نبوی خالی پڑی ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ کیا؟ حضرت حذیفہ راوی ہے، حضرت حذیفہ کہہ رہے ابتلینا، تو حضرت حذیفہ تو عثمان غنی کے زمانے سے پہلے انتقال کر گئے تھے، تو پتہ لگا کہ اس سے مراد دوسرا موقع ہے جو میں نے آپ کو بتایا، کوفہ کے اندر جب ظالم بادشاہ بنا تب یہ واقعہ ہوا۔ چلیے، باب تعلق قلب من يخاف الإيمان يذوب ومن يلقى بالإيمان من غير دليل قاطع۔ باب تعلف، الف یؤلف، تعلیف، کیا معنی؟ تعلیف قلب یعنی دل جوئی کرنا، دل جوئی سمجھتے ہو، کسی کو کچھ کھلا کے بہلا کے لارے بہلانا، پھسلانا، دل جوئی کرنا، کسی کو کچھ دینا، ہدیہ ودیہ، اچھا کھلاؤ، دعوتیں کھلاؤ، یہ دل جوئی۔ یہ باب ہے اس آدمی کے دل جوئی کرنے، تعلیف قلب کرنے کے بیان میں، یخاف علی ایمانی، کہ یخاف علی ایمانی ہی، جس کے ایمان پر خوف محسوس کیا جاتا ہو، اس کے ضعف کی وجہ سے، اور نہیں کے بیان میں عن القطعی، قطعیت کے ساتھ، بغیر قاطع قطعی دلیل کے بغیر قطعیت کے ساتھ کسی کو مومن کہنے کی ممانعت کے بیان میں دو باتیں بیان کر رہے، سمجھو۔ ایک بات تو یہ بیان کر رہے کہ جس آدمی نے اسلام قبول کیا نیا نیا، جو ایمان میں آیا، اور پھر اس کے دل میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا، یہ آدمی ایمان سے چلا جا سکتا ہے، تو اس کو اچھی اتھارٹی دو، اس کو چین سکون والی راہ اختیار کرو، اس کے ساتھ اسے ہدیہ دو، اسے تحفہ دو، اس کے گھر میں مال بھرو، تاکہ یہ مضبوط ہو جائے۔ یہ ایمان والوں کی ایک تدبیر ہے اسلام کی کہ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، لہذا ان کی تعلیف قلب کرو، ان کی مدد کرو، ان کا خیال کرو، تاکہ یہ پریشان ہو کے بھاگ نہ جائیں۔ آج دیکھو یہی ہمارے اندر سے کمی ہو گئی، نکل گیا۔ کیا؟ جو لوگ بیچارے نئے مسلمان ہوتے ہیں نا، تو ہم مسلمان ان کو سیکنڈ نظر سے دیکھتے ہیں، یہ تو نہ مسلم ہے، ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے، انہیں اپنی بیٹیاں نہیں دیتے، ان کی شادیاں نہیں کرتے، انہیں اپنے گھر میں نہیں رکھتے۔ صحابہ کے اندر یہ نہیں تھا، جو ایمان لے آیا بس وہ ہمارا بھائی ہے، اس لیے لوگ جلدی جلدی اسلام میں آتے تھے۔ بھائی آج اسلام میں آتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، کیا؟ کہ مسلمان ہمیں اپنا برابر کا شریک نہیں سمجھیں گے، مسلمان ہمارے گھر میں اپنی بیٹی نہیں دیں گے، کیوں؟ یہ کہیں گے تو نہ مسلم ہے، اسے کہاں دینی ہے، مسلمان ہمیں اپنے گھر پہ
वो मुलाजमत पे नहीं रखेंगे, सेकंड नजर से देखते भी हैं लोग। यही वजह है, हमारा अमल ही वजह है कि आज लोग इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो रहे। अगर आज मुसलमान साहबा वाली रविश इख्तियार कर ले, जो भी मुसलमान हुआ घर वाले तो उसे निकाल ही देते हैं। अभी जो लड़का किसी का मुसलमान हो गया, घर वाले कहते हैं जा यहाँ नहीं, तेरा कुछ नहीं। अब मुसलमान उसे एक्सेप्ट करें, मुसलमान उसके माली ताउन करें, उसका जाती ताउन करें, तो फिर देखो उसे कोई टेंशन ही नहीं होगा। जैसा कि आज इन आरएसएस वाले हदीसों ने ऐलान कर रखा है, जो भी हिंदू बनेगा या हिंदू को लड़की को हिंदू बनाएगा, उसे इतना पैसा देंगे, उसे घर देंगे, उसे मुलाजमत देंगे, तो लोग जल्दी जल्दी जा रहे उधर। तो आज अगर मुसलमान ये करते जो रिवायत में तालीफ कल्ब करना, तो लोग वहां जम जाते। दूसरी बात बता रहे, जब तक दलील के साथ आपको मालूम ना हो सके कि आदमी मोमिन है, मुसलमान है, तो उसके बारे में ईमान का फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईमान तो एक अंदरूनी चीज है। क़ालतिल आराबु आमन्ना वलाकिन क़ूलू अस्लमना, ये ईमान तो अंदरूनी चीज है। किसी के बारे में हम ये नहीं कह सकते मोमिन है, हाँ ये कह सकते हैं मुसलमान है, क्योंकि जब नमाज पढ़ने गया और लिबास बदल लिया, मुसलमान तो जाहिर है। ईमान दिल में छुपा हुआ अकीदे का नाम है, उसका हमें पता नहीं।